پہلے تھا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، پھر آیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ اس کو اولو الالباب کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے۔ اور آج کل وہ زمانہ ہے ہمارا گوگل کا، جب لا یعلمون کا ڈالیں گے تو وہ 1000 حوالے نکل آئیں گے کہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنے عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتے۔ اور یہاں پھر آ گیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اکثر ان میں سے یہ ہیں، یہاں پر اکثر کی بات آ گئی۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ تو چند بندے تھے جو یہ نہیں مانتے تھے، چند نہیں اکثر، چند نہیں اکثر۔ یہ چند والی اور جو بعض والی بات ہوتی ہے نا، یہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے، اور جو بچے بچیاں ہوتے ہیں جب وہ قرآن شریف کو حاشیے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنے جب وہ بعض کی بات آتی ہے تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی 2-4 بندے تھے جن کا یہ خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا 2-4 نہیں، سب کا ایسا ہی خیال تھا۔ اب اکثر کی بات آئی ہے تو جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے میرا دھیان اس طرف کرا دیا، میں وہ بھی بات کر دوں آپ سے اکثر کے اعتبار سے۔ ویسے اکثر والی جو آیات ہیں ان کے اوپر جب میں نے توحید اور توحید وہمی کا بیان کیا تھا اور توحید اصلی جو قرآنی رحمانی قرآنی ربانی توحید ہے اس کا بیان کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ جو وہمی توحید البانی شوکانی حرانی ان پر جب میں نے بات کی تھی تو یہ اکثر والی آیات میں نے اس مسئلے کو شروع سے لے کر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کثیر آیات کی میں نے الحمدللہ تلاوت کی تھی کہ اکثر تھے، اور آج بھی دیکھ لیں مثلا ماننے والے جو ہماری کمیونٹی ہے وہ، اور جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہے ان کے مقابلے میں ہم باز ہو جائیں گے۔ ہاں ویلیو کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے وہ اس کی میں بات نہیں کرتا، کوالٹی اور کوانٹٹی، میں کوالٹی کی بات نہیں کر رہا، کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں، نمبروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو نمبر تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کو نہیں مانتے آج بھی ان کے زیادہ ہیں۔ تو یعنی اس سے ہمارے دوستوں کو کیا ملنے والا ہے کہ وہ بعض کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اکثر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، ملائکہ اللہ کے حضور موجود ہوں گے، تمام ملائکہ وہاں موجود ہوں گے۔ اب دنیا کے اندر کفار و مشرکین نے خدا تو مانا تھا جنات کو، مگر جنات کی انہوں نے تقسیمیں کر دی، کچھ اچھے جن اور کچھ وہ تنگ کرنے والے جن، پر وہ سب کوئی مانتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ نسبی تعلق ہے، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا۔ اور جو اچھے جن تھے ان کو نام انہوں نے ملائکہ رکھ دیا۔ اب وہ تو ملائکہ کا نام ہی لے رہے ہیں نا، اب اس بات کو کلیئر کرنا ضروری تھا قیامت کے دن، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ قرآن کے اندر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ملائکہ کا ذکر کیا ہے کہ تم نے وہ جو نام کا دھوکہ دیا ہوا ہے نا ملائکہ کے نام کا، ملائکہ کا تو یہ فنکشن ہے، ملائکہ تو یہ کرتے ہیں، ملائکہ کی تو یہ شان ہے، اس طرح سے بیان کیا ہے۔ جنات کے بارے میں یہ بیان نہیں کیا جیسے ملائکہ کے بارے میں۔ ہاں جنات کے وہ خاص جن جو تھے جن کا سورہ جن میں، سورہ احقاف میں، ایک مقام پر بنی اسرائیل میں وہ جو ذکر آتا ہے جو ایمان لائے تھے، بس ان کا ذکر ہے، ادروائز ان کو اس سٹائل میں بیان تو نہیں کیا گیا۔ جنات تو جنات ہے۔ اب وہ ملائکہ کا نام لیتے تھے، شریف جنوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ جی ملائکہ ہے، جیسے ہماری زبان میں بھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اسی معنی میں وہ ملائکہ جنات کو ملائکہ کہتے تھے۔ اور جب وہ ملائکہ کہتے تھے ان کے ملائکہ کہنے کا مطلب کوئی اور ہوتا تھا، جب ہم ملائکہ کہتے ہیں، قرآن ملائکہ کہتا ہے، ہمارا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی زبان میں بھی یہ لفظ فرشتہ کا یوز کرتے ہیں، فلاں انسان فرشتہ انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ مصر کی عورتوں نے بھی تو کہا تھا نا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیا مطلب تھا ان کا اس وقت کہنے میں، اور پھر انہوں نے فرشتہ نہیں کہا، انہوں نے لائن لگا دی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، ہی از اے اینجل۔ اب ہمارے بچے بچیاں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے آگے بچے ہیں ماشاءاللہ، تو جب وہ بچوں سے بات کرتی ہیں چھوٹے، ہی از مائی اینجل، ہی از مائی اینجل، تو بچوں کو جو پیارے بچے ہوتے ہیں پیار کے معنی میں بھی ان کو اینجل کہا جاتا ہے۔ اینجل کا مطلب ریئل اینجل ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح قرآن میں بھی جب ان کا ذکر آتا ہے، ویسے ان کا ذکر اس طرح نہیں کہیں بھی آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو خدا کو یہ کیا ہوا ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کانٹیکسٹ میں نہیں آیا، دور سے وہ بات ہے۔
اور جن کو وہ اینجل کہتے تھے ان کو بھی وہ فیمیل کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا. اب قیامت کے دن ہوگا. بعد میں بتانا چاہتا ہوں لفظ اکثر کی, اکثر بعض نہیں, اکثر قیامت کا دن ہوگا. اس چیز کو کلیئر کرنا ہے. ملائکہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اس کے اندر سورہ سبا میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے تمہیں خدا بنایا تھا, تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں خدا بناؤ, یہ تمہیں خدا مانتے تھے. آگے وہ کہیں گے انت ولینا, ہمارا خدا تو تو ہی ہے. اور یہاں پر خدا, ولی کا مطلب یہاں پر خدا ہے. اب یہ جو ہے نا ثم یقول الملائکۃ اہؤلاء یکم کانوا یہ تمہیں خدا مانتے تھے, وہ کہیں گے نہیں. کانوا یعبدون الجن, اب ملائکہ قیامت کے دن یہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں کبھی کسی نے خدا مانا ہی نہیں ہے. اب عام طور پر یہ کیا ہوتا ہے, نہیں 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 وہ ملائکہ کو خدا مانتے تھے, ملائکہ کو خدا مانتے تھے. اور وہ ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں کہنا, تو ان کو یہ چاہیے ملائکہ کو کہ نہ ہم خدا, نہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم ہمیں خدا مانو, اور بس یہ مان رہے تھے پر یہ غلط تھے. یہ بات کہنی چاہیے, پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں, کانوا یعبدون الجن, انہوں نے جنات کو خدا مانا تھا. کتنے لوگوں نے؟ 2-3. وہ جو عرفات کے قریب وہ میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں, وہاں 2-4 گھر تھے, وہ مانتے تھے. ملائکہ کی زبانی سنیں. اور قیامت کے دن کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون, انہوں نے تو ماننا ہی ان کو ہے, یہ تو مانتے ہی ان کو تھے. کیا مانتے تھے؟ اب یعبدون کا بھی یہاں جو ہے نا وہ معنی کلیئر ہو رہا ہے. یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون, یہ ان کو مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ خدا مانتے تھے. اب جب خدا مان لیا تو جو ہمارے انسان کے اعضاء ہیں, اب ظاہر کو ان کے ساتھ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے جھکنے کا, کھڑے ہونے کا, ادب کرنے کا, وہ بھی سارے انہی کے لیے کر رہے تھے. تو یہاں پر بھی اکثرهم بهم مؤمنون فرمایا گیا کہ یہ انہی کے ساتھ ہی ان کا سارا تعلق تھا. تو یہاں پر بھی اکثر کا لفظ آیا ہے. آئے گی قیامت, اکثر ان میں سے نہیں مانتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت لاؤں گا, اور دلیل کیا ہے؟ میں نے تمہارے لیے سکون کے لیے رات بنائی, آنکھیں کھولنے کے لیے دن بنایا, اور یہ میرا اللہ کا فضل ہے لوگوں کے اوپر. اور ان کو شکر کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کا. اور وہ کر کس کا رہے ہیں؟ لات منات الزکا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. جہاں بھی آتا ہے نا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. منعم اللہ ہے, عطا کرنے والا اللہ ہے, لیکن اکثر جو ہے وہ شکر ان خداؤں کا کر رہے ہیں. اور اگر اس کا ہم لغوی معنی کریں, یہ بھی کمال کا معنی ہے. اتنی چیزیں لے کر ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, ان کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں, اس کے فضل کو مان ہی نہیں رہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, جس نے دن کو بنایا, جس نے رات کو بنایا, اور جس کے یہ سارے فضل ہیں, وہ ہے تم سب کا سچا رب. کیوں؟ انہوں نے اور ارباب بنا لیے تھے. اور اب اس کی شان بیان کی, اپنی شان کو بیان فرما رہا ہے. خالق کل شیء, خالق کل شیء. یہ ٹیم ورک نہیں ہے کائنات کو پیدا کرنا. پھر وہ تعریض والی بات میں دوبارہ لاؤں کہ ان کے ذہن میں کیا ایک بار بار وہ سرداروں, کاہنوں نے, شیاطین نے شبہات پیدا کر دیے تھے کہ یہ ٹیم ورک ہے, تخلیق الگ الگ ہے. یہ چیز اس نے بنائی ہے, یہ چیز ارباب فلاں رب نے بنائی ہے, یہ فلاں بنا بنائی ہے. تو خالق کل شیء, ایک تنکا تو بڑی دور کی بات ہے, بال بھی چھوٹی, مجھے کوئی لفظ نہیں آ رہا کہ میں کس کی, آٹم, وہ بھی اب تو وہ بھی نہیں رہا. پہلے تو وہ ہوتا تھا, ہم اس کی مثال دیتے تھے, اس کے بھی اب کروڑوں آگے حصے ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی اور نے بنائی ہو. خالق کل شیء, ہر ایک اسی نہیں. اور آگے ہے لا الہ الا ہو. اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اب اس کے ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ رب ہے, ہر چیز اسی نے بنائی ہے, اور اس کے سوا
کسی اور نے کوئی چیز جب بنائی ہی نہیں ہے، سامان ربوبیت تمہیں فراہم ہی نہیں کیا، تو پھر بتاؤ کہ اس کے سوا بلا رب کون ہو سکتا ہے اور اس کے سوا بلا خالق کون ہو سکتا ہے؟